ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ جب میں چھوٹی سی تھی تو اس وقت مجھے میک اپ اور ڈانس کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہر وقت میں ان چیزوں کے لیے اماں کے پیچھے پڑی رہتی تھی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھے ان چیزوں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ لیکن اس نفرت کی وجہ کچھ اور تھی، مگر اماں یہی سمجھتی تھیں کہ میں اپنی بڑی بہن کی وجہ سے ایسے کرتی ہوں، لیکن میں چاہ کر بھی کسی کو نہیں کہہ پائی تھی۔ کاش اماں سمجھ پاتی تو کبھی وہ نہ ہوتا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرا نام فوزیہ ہے۔ میری پیدائش سے پہلے ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ اماں کہتی تھیں کہ میرے ابا ایک سرکاری اسکول میں اردو پڑھایا کرتے تھے، اور وہ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے واحد لڑکے تھے۔ ان کی وہی تعلیم جو انہوں نے اپنے شوق اور ضد سے حاصل کی تھی، اسی نے ابا کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیا تھا۔ دراصل میرے ابا ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا گھر بار تو شہر میں ہی تھا۔ شروع سے شہر میں رہنے کے باوجود ابا کے گھر والے کچھ پرانے خیالات کے مالک تھے، اور زیادہ تر لوگ محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن کوئی بھی نہ تو بچوں کو پڑھانے کی طرف توجہ دیتا تھا اور نہ ہی اپنے حالات کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بس انہیں خاندانی عداوتوں اور خود ساختہ اناؤں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ سارا کا سارا خاندان جہالت کے اندھیروں میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ جھوٹی عزتوں کی سربلندی کی خاطر ایک دوسرے کے دشمن بھی بنے رہتے تھے، اور مقابلہ بازی تو بہت زیادہ تھی، لیکن کوئی بھی تعلیم حاصل کر کے ترقی کرنے کے بارے میں نہیں سوچتا تھا۔ حالانکہ سب نے ہی اپنے بچوں کو کسی نہ کسی اسکول میں داخل کروا رکھا تھا، لیکن زیادہ تر لڑکے 5ویں پاس کرنے کے بعد کام پر لگ جاتے تھے، اور لڑکیوں کو بھی پڑھائی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میرے دادا ابو کی 3 اولادیں تھیں۔ میرے ابا سے بڑی ایک بہن اور ایک بہن چھوٹی تھی۔ ابا ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ دادا نے اپنے تینوں بچوں کو اسکول میں داخل کروایا، لیکن بڑی پھپھو 5 جماعتیں پاس کرنے کے بعد گھر بیٹھ گئیں اور اپنی ماں کے ساتھ گھر داری میں ان کا ہاتھ بٹانے لگ گئی، جبکہ میرے ابا نے تعلیمی سلسلہ بند نہیں کیا تھا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ان کی چھوٹی بہن بھی زیادہ تعلیم حاصل کرے۔ پھر بڑی بہن کی شادی ہونے کے بعد جب ابا نے بھی میٹرک پاس کر لیا، تب دادا نے انہیں کوئی کام دھندا سیکھنے کا کہا، مگر ابا نے صاف کہہ دیا کہ وہ آگے پڑھیں گے اور پھر کوئی نوکری کریں گے۔ اس بات پر رشتہ داروں نے باتیں بنانا شروع کر دیں۔ ان کا خیال تھا کہ نوکری کرنا غلامی کرنے جیسا ہوتا ہے۔ مردوں کو اپنا کام کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ لیکن میرے ابا دور کی سوچ رکھتے تھے۔ انہوں نے میٹرک پاس کرنے کے بعد کالج میں داخلہ بھی لے لیا، اور دادا کی دکان پر شام کے وقت بیٹھنے بھی لگ گئے تھے تاکہ دادا بھی راضی رہیں اور ان کا بوجھ بھی کم ہو جائے۔ وقت اپنی روانی میں بہتا رہا، یہاں تک کہ ابا کو ایک سرکاری اسکول میں نوکری مل گئی، اور یہ نوکری انہیں ان کی قابلیت کی وجہ سے ملی تھی۔ دادا تو بے حد خوش تھے، کیونکہ ان کے اکلوتے بیٹے نے پورے خاندان میں ان کا نام روشن کر دیا تھا۔ حالانکہ کافی رشتہ دار ابا کی نوکری ہونے کے بعد بھی الٹی سیدھی باتیں بناتے رہتے تھے، لیکن دادا کہتے تھے کہ اب وہ حسد کے مارے کچھ نہ کچھ کہہ کر اپنے دل کو سکون تو پہنچائیں گے، اس لیے ان کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ میرے ابا بھی اپنے مستقبل کے بارے میں بے حد سنجیدہ تھے، اور اپنے پیشے سے مخلص ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوری توجہ اس طرف کر دی۔ جب ابا کو نوکری کرتے ہوئے 1 سال پورا ہوا، تب دادا نے میرے ابا کی شادی
اپنی دور کی ایک کزن کی بیٹی کے ساتھ طے کر دی، کیونکہ وہ عورت بیوہ تھی اور اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی۔ اس لیے دادا چاہتے تھے کہ وہ اس عورت کی یتیم بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں، تاکہ اسے بھی ایک مضبوط سائبان مل سکے اور دادا کو بھی نیکی کمانے کا موقع مل جائے گا۔ ابا نے ان کی اس خواہش کا احترام کیا اور اب وہ اماں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ حالانکہ میری اماں بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں تھی، کیونکہ شروع سے ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ ماموں کے گھر میں رہتی تھیں اور ممانی نے انہیں اسکول میں داخل ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ ابا کی شادی کے ساتھ ہی دادا نے چھوٹی کو بھی رخصت کر دیا اور پھر خود جب تک ہاتھوں پیروں میں جان رہی وہ اپنی دکان کو سنبھالتے رہے، لیکن وہ دکان ان کی اپنی نہیں تھی۔ کرائے کی دکان ہونے کی وجہ سے ان کا یہی ارادہ تھا کہ جب وہ دکان سنبھالنے کے قابل نہیں رہیں گے تو چھوڑ دیں گے، جبکہ ابا نے ہمیشہ دادا کو یہی کہا تھا کہ اب انہیں آرام کرنا چاہیے۔ ابا اور اماں دادا کے ساتھ اسی 2 کمروں کے گھر میں رہتے تھے جو دادا نے اچھے وقتوں میں بڑی محنت سے بنایا تھا۔ حالانکہ اس گھر میں ابا کی دونوں بہنوں کا بھی حصہ تھا، اس کے باوجود دادا نے وہ گھر اپنی زندگی میں ہی ابا کے نام کر دیا اور انہیں کہا کہ تم اپنی مرضی اور خوشی سے جو اور جتنا چاہے اپنی بہنوں کو دے سکتے ہو، مگر مجھے جو بہتر لگا میں نے وہی کیا ہے۔ ابا کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے وہ سوچتے تھے کہ جلد ہی وہ اپنی بہنوں کا حق ادا کر دیں گے، کیونکہ ابا کی تنخواہ اچھی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے اکیڈمی پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا، اور اکیڈمی سے انہیں جتنی بھی فیسیں ملتی وہ بینک میں جمع کرتے گئے تاکہ اپنی دونوں بہنوں کا حق ادا کر سکیں۔ یہ بات دادا کو بھی معلوم تھی اور میری اماں بھی اس بات سے واقف تھیں۔ دادا کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن اماں کو سخت اعتراض تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب گھر کی دونوں بیٹیاں بیاہ کر اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں تو اب انہیں حصے دینے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ دونوں کے اپنے گھر ہیں۔ کل کو ہماری بھی اولاد ہوگی تو ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن ابا ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ آنے والا اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، اس لیے مجھے اپنے بچوں کے لیے ذخیرے کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ موجود ہیں انہیں ان کا حق دے کر ہی مجھے سکون ملے گا۔ ابا کی یہ بات سن کر اماں خاموش تو ہو جاتی تھی، لیکن ان کے دل میں شروع سے ہی یہ بات موجود تھی کہ ابا ان کی بالکل بھی نہیں سنتے، بلکہ جو انہیں بہتر لگتا ہے صرف وہی کرتے ہیں۔ لیکن اماں اس وقت ابا کے ساتھ زیادہ اختلاف نہیں کرتی تھیں، کیونکہ گھر میں وہ سسر موجود تھا جس نے اماں کو ایک بہتر زندگی گزارنے کا موقع دیا تھا۔ اماں نے بھی دادا کی بہت خدمت کی، جب تک وہ زندہ رہے ان کا بہت خیال رکھا۔ دادا کو اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کی بہت حسرت تھی۔ ابا اور اماں کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ اب تو دادا نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کی زندگی میں انہیں یہ خوشی دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ دادا کی وفات کے 1 سال بعد میری بہن نے جنم لیا تو ایک طرف ابا کو بے حد خوشی تھی کہ وہ بیٹی کے باپ بن گئے ہیں، دوسری طرف دل میں تھوڑا سا افسوس بھی تھا کہ ان کے والد اس خوشی کو محسوس کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ لیکن ابا کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش پر اماں خوش کیوں نہیں ہیں، حالانکہ اللہ نے ابا اور اماں کو شادی کے 4 سال بعد اولاد کا سکھ دیا تھا۔ اس کے باوجود اماں کچھ خاص خوش نہیں تھی، کیونکہ اماں کو بیٹا چاہیے تھا۔ لوگوں کے گھروں میں بیٹوں کے لیے باپ ایسے کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں الٹا معاملہ تھا۔ ابا تو بیٹی کی پیدائش پر اتنے خوش تھے کہ ان کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ایک تو انہیں
اتنے سال بعد اولاد ملی تھی، دوسرا ان کا کہنا تھا کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور جس گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ابا اپنے آپ کو خوش نصیب مانتے تھے، لیکن اماں کو لگتا تھا کہ بیٹیاں صرف اور صرف بوجھ ہوتی ہیں، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو کسی کے لیے کیا کریں گی۔ لیکن ابا نے انہیں بہت سمجھایا اور کئی ایسی مثالیں دیں کہ بیٹی پڑھ لکھ کر بیٹے کی برابر کھڑی ہو سکتی ہے، اور بیٹی ہی ماں باپ کے ہر دکھ سکھ میں شامل رہتی ہے۔ ابا کی ان سب باتوں اور سمجھانے کی وجہ سے اماں خاموش تو ہو گئی تھیں، کیونکہ ابا نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ اس بار نہیں تو اگلی بار بیٹا بھی آ جائے گا، پھر تم اپنے ارمان پورے کر لینا، لیکن اس سارے چکر میں میری بیٹی کو تو اس طرح نظر انداز نہ کرو۔ اس بات پر ہنسنے لگ جاتی تھی۔ دراصل میری اماں کو بیٹیوں سے کوئی عداوت نہیں تھی، وہ تو ان کا اپنا ہی اتنا تلخ تجربہ تھا، کیونکہ وہ خود بھی ایک بیٹی تھی جس کے باپ کے انتقال کے بعد سب نے اسے بوجھ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ اماں کی پرورش ان کے ماموں کے گھر ہوئی تھی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتی تھیں، لیکن ساری زندگی وہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترستی رہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے جب ماموں کے بچوں کی خواہشیں بھی پوری ہوتی تھیں اور ضرورتیں بھی، لیکن اماں صرف ان کے منہ دیکھتی رہ جاتی تھیں۔ تو ایسے میں انہیں یہی لگتا تھا کہ اگر وہ لڑکا ہوتی تو انہیں اسکول بھی بھیجا جاتا، یا کم سے کم وہ کوئی کام سیکھ کر اپنی ماں کا سہارا بن سکتی تھیں۔ بس گزرے ہوئے ماضی نے ان کے دل و دماغ میں کچھ ایسی یادیں بس گئی تھیں جن سے پیچھا چھڑانا ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تو وہ کچھ عجیب سا ریئیکٹ کرنے لگی، لیکن ابا کے سمجھانے کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بالکل نارمل ہو گئی اور اپنی بیٹی کو بھی اچھے طریقے سے سنبھالنے لگی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے پیار تو تھا، لیکن بیٹے کی خواہش ان کے دل میں ساتھ ساتھ پل رہی تھی، یہاں تک کہ میری بڑی بہن 3 سال کی ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ اماں کو خوشخبری بھی نہیں مل رہی تھی، اس لیے وہ ڈپریشن کا شکار رہنے لگ گئی۔ انہیں لگتا تھا کہ بس جیسے خود اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھیں، اسی طرح سے شاید انہیں بھی اللہ نے ایک ہی بیٹی دی اور پھر ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن ابا ساتھ ساتھ انہیں سمجھاتے رہتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اماں بھی بیٹے کے انتظار میں وقت گزار رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے وہ دن آیا جب ڈاکٹر نے اماں کو خوشخبری سنائی۔ اس وقت میری بڑی بہن 7 سال کی تھی اور اماں کے اتنے طویل انتظار کے بعد انہیں وہ خوشخبری سننے کو ملی تھی جس کے لیے ان کے کان ترس رہے تھے۔ ابا بھی بہت خوش تھے، وہ اماں کا ریگولر چیک اپ بھی کرواتے تھے اور ان کی خوراک کا بھی بے حد خیال رکھتے تھے، کیونکہ کافی ٹائم بعد اماں دوبارہ امید سے ہوئی تھی، اس لیے کمزوری کی وجہ سے کچھ پیچیدگیوں کا بھی سامنا تھا، لیکن اماں بھی اپنا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ابا نے ان کے لیے جز وقتی ملازمہ کا انتظام بھی کر دیا تھا کہ اماں کو گھر کے زیادہ کام نہ کرنے پڑیں۔ اس وقت میری بہن بھی اسکول میں پڑھتی تھی۔ ابا اپنے اسکول جاتے ہوئے اسے اسکول چھوڑ دیتے اور واپس آتے ہوئے لے آتے تھے۔ بظاہر سب کچھ اچھا جا رہا تھا، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان سب کی ہنستی کھیلتی پرسکون زندگیوں میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میری پیدائش سے تقریباً 2 مہینے پہلے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ قدرت نے تو انہیں اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ ان کی جان بچانے کی کوششیں کی جاتی۔ اچانک سے جب ہمارے گھر ابا کی میت آئی تو اماں پر جیسے بجلی گر پڑی تھی۔ پہلے ہی ان کی کنڈیشن ایسی تھی، اوپر سے اتنا بڑا صدمہ لگا کہ وہ ہوش ہی کھو بیٹھی تھی۔ محلے کی عورتوں نے مل جل کر اماں اور میری بڑی بہن کو سنبھالا،
لیکن اماں کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کا 7واں مہینہ چل رہا تھا اور اس صدمے نے انہیں ہسپتال پہنچا دیا، جہاں پر وقت سے پہلے ہی میری پیدائش ہوئی، اور میری پیدائش کے ساتھ ہی اماں کی رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی، کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ اس بار بیٹا ہوگا۔ لیکن بیٹے کی جگہ ایک بار پھر بیٹی نے ان کے گھر میں جنم لے لیا تھا، اور اب تو اماں کو قدم قدم پر سمجھانے والے اور ان کا ساتھ دینے والے ابا بھی نہیں رہے تھے۔ اماں تو ہاسپٹل میں تھی۔ محلے والوں نے خود ہی ابا کی تدفین کا انتظام کیا اور انہیں دفنا دیا، کیونکہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ابا کی میت کو زیادہ دیر رکھا نہیں جا سکتا تھا۔ گھر میں بھی محلے کی عورتیں ہی میری بڑی بہن اور گھر کو دیکھ رہی تھیں، اور محلے کی 2 عورتیں اماں کے ساتھ اسپتال میں تھیں۔ اماں نے مجھے دیکھنے سے بھی انکار کر دیا، جبکہ وقت سے پہلے پیدائش ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے مجھے انڈر آبزرویشن رکھا ہوا تھا۔ وہ وقت بے شک اماں پر سب سے کڑا تھا، جب ان کا سہاگ بھی اجڑ گیا تھا اور کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں رہا تھا۔ یہاں تک کہ ابا کے انتقال کی خبر ان کی بہنوں کو بھی بعد میں ملی، کیونکہ کسی کو اتنا ہوش ہی نہیں تھا کہ وہ ان کو خبر کر سکیں اور وہ اپنے بھائی کا آخری دیدار کر لیتی۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا، اس وقت بھی صرف چھوٹی پپھو اماں کے پاس آئی تھی، کیونکہ بڑی پپھو کو ان کے سسرال والے ابا سے ملنے ہی نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ابا کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن دادا نے اپنے بیٹے کے لیے کسی اور کا انتخاب کر لیا تھا۔ چھوٹی پپھو کچھ دن اماں کے پاس رہیں اور وہی مجھے سنبھالتی تھی۔ ان کی اپنے 3 بچے تھے اور تینوں اسکول پڑھتے تھے، اس لیے وہ زیادہ دن بھی ہمارے پاس نہیں رک سکتی تھیں۔ دوسرے شہر میں ہونے کی وجہ سے وہ 10-12 دن مشکل سے ہمارے گھر ٹھہر کر اپنے گھر چلی گئیں۔ لیکن جاتے جاتے انہوں نے اماں کو بہت زیادہ سمجھایا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی رحمت سے منہ نہ موڑے، ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو کر وہ بھی اماں سے چھین لے۔ صرف اس بات نے اماں کا دل کسی حد تک موم کر دیا، اور انہوں نے مجھے اس دن پہلی مرتبہ اپنی گود میں لیا جب میں 15 دن کی ہو چکی تھی۔ چونکہ میری پیدائش وقت سے پہلے ہوئی تھی، اس لیے میں کچھ کمزور تو تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری صحت بھی اچھی ہوتی گئی اور رنگ روپ بھی نکھرتا جا رہا تھا۔ اماں اپنے دل پر پتھر رکھ چکی تھیں، کیونکہ زندگی اور موت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ شاید وہ خود جانے والے کے ساتھ ہی چلا جائے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اماں کو ہم دونوں کے لیے جینا تھا۔ اس سلسلے میں تمام محلے والوں نے اماں کا بڑا ساتھ دیا۔ ابا کے 1.25 مہینے تک تو اماں نے گھر میں چولہا تک نہیں جلایا تھا۔ محلے کی کوئی نہ کوئی عورت کھانا بنا کر ہمارے گھر لے آتی، اور سب مل جل کر گھر کا خرچہ بھی اٹھا رہے تھے۔ پھر گلی کے ایک بارسوخ آدمی کے ذریعے ابا کی پینشن کا جلدی انتظام ہو گیا، جس سے اماں گزر بسر کرنے لگی۔ گھر تو اتنا چھوٹا تھا کہ کرائے پر بھی نہیں دیا جا سکتا تھا، ورنہ ایک حصہ کرائے پر دے کر اس کے کرائے سے بھی اخراجات میں کچھ آسانی ہو جاتی۔ اور انتقال سے چند مہینے پہلے ہی ابا نے بینک میں سالوں سے جمع ہونے والی رقم کے کچھ حصے کیے تھے، جس میں سے 2 حصے اپنی بہنوں کو ان کے حق کے طور پر دے دیے، اور کچھ پیسے اپنی اولاد کے نام پر بینک میں ہی جمع رکھے تھے، کیونکہ ابا کا ارادہ تھا کہ وہ ایسے ہی بچوں کے جوان ہونے تک اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرتے رہیں گے، جو ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور شادیوں کے کام آئیں گے۔ لیکن ان کی تو سارے خواب ان کے ساتھ ہی چلے گئے، اور پیچھے ہم تینوں ماں بیٹیاں بچی تھیں، جنہوں نے اب اپنی زندگی کی گاڑی اپنے ہاتھوں سے چلانی تھی، کیونکہ جن رشتہ داروں نے ساری زندگی ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھا، وہ بھلا ہمارے اس طرح بے سہارا ہو جانے کے بعد کیوں ہم سے ملتے؟ اور نہ ہی اماں کو کسی سے امید تھی۔
یہاں تک کہ اماں کا وہ ماموں بھی ان سے ملنے ہی افسوس کرنے نہیں آیا تھا، جن کے گھر اماں نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ ماں تو کب کی دنیا سے جا چکی تھی۔ میری ماں نہ تو پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی زمانہ شناس تھی۔ اوپر سے اماں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ لڑکیاں صرف اور صرف بوجھ ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو اماں نے میری باجی کو اسکول سے ہٹا دیا، کیونکہ اماں کا خیال تھا کہ جب لڑکیاں کچھ کما کر نہیں دے سکتیں تو ان پر اس طرح خرچے کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے گھر میں تو کوئی کمانے والا ہی نہیں تھا۔ ایسے میں اماں گھر کے اخراجات پورے کرتی یا بچوں کی پڑھائی کے بارے میں سوچتی۔ ابا کی جو پینشن ملتی تھی اسی سے سب کچھ کرنا ہوتا تھا۔ محلے کی ایک عورت نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بچیوں کو سرکاری اسکول میں لگا دینا، لیکن پڑھائی سے نہ ہٹانا، تاکہ وہ کل کو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں۔ لیکن اماں نے کسی کی نہیں سنی اور دھیرے دھیرے سب سے میل جول کم کر دیا۔ پتہ نہیں اماں ایسا کیوں کر رہی تھیں۔ شاید وہ یہ چاہتی تھیں کہ لوگ اس کی زندگی اور معاملات میں بلا وجہ مداخلت نہ کریں، لیکن اماں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ برے وقت میں وہی محلے والے اماں کے ساتھ کھڑے تھے جب کوئی اور موجود نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور میں 10 سال کی ہو گئی۔ اس وقت میری بہن جوان ہو چکی تھی۔ اتنے سالوں میں کافی کچھ بدل گیا تھا۔ ابا کی پینشن سے اماں کو جیسے مناسب لگتا ویسے گھر کے خرچے کرتی تھیں۔ وہ اپنے محلے اور علاقے سے دور ایسے سستے بازاروں سے جا کر گھر کے لیے خریداری کرتی تھیں جہاں سے 4 پیسے بچ جائیں۔ اماں نے بینک میں رکھے سارے پیسے بھی تھوڑے تھوڑے کر کے ختم کر دیے تھے۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ کل کو جب دونوں بیٹیاں رخصت کریں گی تب کون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ اب تو محلے والے بھی ہمارے گھر آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ وقت نے اور حالات نے مل کر اماں کو کافی حد تک بد مزاج اور چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اگر کوئی اماں کے بھلے کی بات کرتا تو وہ اماں کو اپنا دشمن لگتا تھا، اور باہر اکیلی آنے جانے کی وجہ سے اماں کے تعلقات بھی دوسرے لوگوں سے قائم ہو چکے تھے جو اس محلے کے نہیں تھے۔ اماں کی سہیلیاں بھی ایسے ہی گلی بازاروں میں گھومتے پھرتے بنی تھیں جن کے ہاں اماں کا آنا جانا تھا۔ پھر اچانک سے ایک دن اماں کی ایک سہیلی آئی اور اس نے میری بہن کے لیے ایک کام بتایا، جسے سن کر اماں پہلے تو کچھ پریشان ہو گئی، مگر جب پتہ چلا کہ اس کام میں اچھی آمدنی ہے تو اماں نے باجی کو اس کام پر لگانے کی حامی بھر لی، اور اگلے دن مجھے گھر میں چھوڑ کر باہر سے تالا لگایا اور باجی کو لے کر اپنی اس سہیلی کے پاس چلی گئی جو ہمارے گھر سے کافی دور رہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں کیا ہوا یا باجی نے کیا کام کرنا تھا، البتہ میں نے اس دن کے بعد اپنی بہن کو گم سم اور چھپ چھپ کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں باجی سے کافی قریب تھی، لیکن بہت چھوٹی بھی تھی، اس وجہ سے کبھی وہ مجھ سے اپنے دل کی بات بھی نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کی کوئی سہیلی تھی کہ جس کے پاس وہ چلی جائے یا اسے اپنے دل کی بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لے۔ اماں اسے کہیں آنے جانے ہی نہیں دیتی تھی، اور پھر اماں نے باجی کو کام پر بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں تو کچھ دن اماں ہی اس کے ساتھ جاتی اور چھوڑ کر واپس آ جاتی، لیکن پھر اسے لینے بھی جایا کرتی تھی۔ لیکن پھر شام کے 4-5 بجے ایک رکشہ آتا جس میں باجی بیٹھ کر چلی جاتی اور رات کو 11 بجے کے بعد لوٹتی تھیں۔ اس بات پر محلے کی عورتوں میں چمو گوئیاں ہونے لگی تھیں، لیکن اماں نے یہ کہہ کر سب کا منہ بند کروا دیا کہ ساری زندگی نہ تو ہم ذرا سی پینشن میں گزارا کر سکتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ 2 جوان بچیاں ہیں جن کو میں نے رخصت بھی کرنا ہے، اس لیے اپنی بیٹی کو ایک لیڈی ڈاکٹر کے اسپتال میں نوکری دلوائی ہے، جہاں پر اس کی شام سے رات تک کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ یہ سن کر کسی نے بھلا کیا کہنا تھا، کیونکہ یہ بھی سچ تھا
کہ آخر کوئی کب تک کسی کا ساتھ دے سکتا ہے۔ آخر میں انسان نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہوتا ہے۔ باجی کو وہ نوکری کرتے ہوئے 5 سال گزر گئے۔ میں 16ویں سال میں قدم رکھ چکی تھی اور اب بچی بھی نہیں رہی تھی کہ کچھ سمجھ نہ سکوں۔ میں باجی کے ساتھ گھر کے کام کاج بھی کرواتی تھی اور ہم دونوں سوتے بھی ایک کمرے میں تھے، جبکہ اماں دوسرے کمرے میں سویا کرتی تھیں۔ اور جب سے باجی نے نوکری شروع کی تھی تب سے اماں بڑی خوش رہتی تھیں۔ ہر ہفتے باجی کو جو پیسے ملتے تھے اس سے گھر کے اخراجات میں بھی بہت آسانی ہو گئی تھی، اور اماں ہماری اور اپنی ضرورتیں بھی پوری کر لیتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی پیسے بچ جاتے تھے، کیونکہ جو پینشن اماں کو ملتی تھی وہ اب ایک طرح سے اضافی تھی۔ لیکن اماں باجی کی شادی کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، یہاں تک کہ محلے کی چند ایک عورتیں جو ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھیں یا کسی غمی خوشی میں ملتی تھیں تو وہ بھی اماں سے ہماری شادی کرنے کا کہتی، لیکن اماں ہمیشہ یہی جواب دیتی کہ اچھے رشتے دیکھ رہی ہوں، جیسے ہی مجھے سمجھ آیا میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دوں گی۔ لیکن میں نے تو کبھی اماں کو اس سلسلے میں کوئی کوشش کرتے، یہاں تک کہ بات کرتے ہوئے بھی نہیں سنا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر کیا چکر چل رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی بہن سے اس کی نوکری کے بارے میں پوچھا، مگر وہ مجھے کچھ بتاتی نہیں تھی۔ لیکن جب میں 18 سال کی ہو گئی تو میں نے باجی سے ضد کرنی شروع کر دی۔ میں ہمیشہ اس کی اچھی سہیلی بن کر رہنا چاہتی تھی، حالانکہ میں اپنے دل کی ہر بات باجی سے کر لیتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مسکرا کر اپنے آنسو چھپا لیتی۔ پھر آخرکار ایک دن مجھے اس کی نوکری کے بارے میں پتہ چل گیا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ نہ تو کسی اسپتال میں کام کرتی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی اچھی نوکری تھی، بلکہ وہ تو ایک سٹیج پر ناچنے گانے کا کام کرتی تھی۔ اور یہ حقیقت بھی مجھ پر ایسے کھلی کہ ایک رات جب وہ اپنے کام سے گھر لوٹی تو اماں اسی وقت اس کمرے میں جا کر پوچھنے لگ گئیں کہ اب پیسے کیوں کم ملتے ہیں، بلکہ اب تو پیسے زیادہ ہونے چاہیے کیونکہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے کام کرتے ہوئے۔ تو باجی نے کہا کہ یہ ایسا دھندا ہے جس میں وقت گزرنے کے ساتھ نہ تو ترقی ہوتی ہے اور نہ پیسے بڑھتے ہیں، بلکہ ڈیمانڈ کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ دیکھنے اور سننے والوں کو جوان اور خوبصورت لڑکی چاہیے۔ اور میری باجی کی عمر بڑھ رہی تھی، اس کا رنگ روپ بھی میری طرح نہیں تھا، اوپر سے وہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی، اور انسان کے اندر ہی جب کوئی خوشی کا احساس نہ ہو تو وہ اپنی عمر سے جلدی بڑا ہونے لگتا ہے۔ ایسا ہی کچھ باجی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اماں نے اس کی بات سن کر کہا کہ میں اتنا تو تیرا خیال کرتی ہوں، تجھے گوشت پکا پکا کے کھلاتی ہوں، لیکن تو ہے کہ مجھے باتیں سنا رہی ہے۔ تب باجی پہلی مرتبہ اماں سے تیز آواز میں بولی اور پھٹ پڑی کہ تم کیسی ماں ہو جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو بربادی کی طرف دھکیل دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ ناچ گانے کا کام کروا کے آخر تمہیں ملے گا کیا؟ کبھی سوچا ہے کیا کوئی عزت دار اور شریف آدمی مجھ سے شادی کرے گا؟ یہ بات سن کر اماں بھی ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن پھر اماں نے جواب دیا کہ جب شادی کرنی ہوگی تو میں خود ہی دیکھ لوں گی، فی الحال تو تم اپنے کام پر توجہ دو، کیونکہ شادیوں کے لیے بھی پیسے ہی چاہیے ہوتے ہیں، تبھی اچھے رشتے بھی ملتے ہیں اور شادی بھی اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اماں اپنے کمرے میں چلی گئیں اور باجی وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی اس بہن سے کیا کہوں جس نے اپنے آپ کو جیتے جی مار دیا تھا اور کسی کھلونے کی طرح استعمال ہو رہی تھی۔ جو کام وہ کرتی تھی اس میں اس کی عزت تو نہیں بکتی تھی، لیکن ایسی عزت کا فائدہ بھی کیا تھا جو کسی لڑکی کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس سٹیج پر ناچنے گانے والی لڑکیوں کا نہ تو کوئی مقام ہے اور نہ ہی انہیں کوئی عزت کے نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کاش میری ماں باجی کے ساتھ یہ سب نہ کرتی،
میں نے جا کر باجی کو اپنے گلے سے لگا لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ اس کے بعد اس نے وہ رات مجھ سے باتیں کرتے ہوئے گزار دی۔ میں نے پہلی مرتبہ اسے بولتے ہوئے سنا تھا اور اس کے الفاظ میرے دل دماغ پر اثر کر رہے تھے۔ ہم دونوں بہنیں اب روزانہ ایک دوسرے سے دل کی بات کر کے ایک دوسرے کا بوجھ بھی ہلکا کر لیتی تھیں اور آگے آنے والی زندگی کے بارے میں بھی سوچ رہی تھیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچتیں، اماں نے اپنا فیصلہ سنا کر ہم دونوں کو حیران کر دیا۔ اماں نے کہا کہ انہوں نے اپنی سہیلی سے بات کی ہے اور اس نے مشورہ دیا ہے کہ اب باجی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ کام سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ میں بہت خوبصورت بھی ہوں اور جوان بھی ہوں، اس لیے مجھے ناچنے گانے کے زیادہ پیسے ملیں گے۔ یہ سن کر باجی نے اماں سے کہا کہ فوزیہ یہ کام نہیں کرے گی، جب تک میں زندہ ہوں میں اسے ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی، بلکہ آپ اس کے لیے کوئی اچھا لڑکا دیکھیں اور اس کی شادی کر دیں۔ تب اماں نے ایک تھپڑ باجی کے منہ پر مارا اور کہا کہ میں تم دونوں کی ماں ہوں، تم دونوں کو نہ صرف میں نے جنم دیا ہے بلکہ ساری زندگی مصیبتیں اٹھا کر پالا بھی ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ چپ چاپ وہی کرو جو میں کہتی ہوں، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ یہ کہہ کر اماں تو اپنے کمرے میں چلی گئیں اور ہم دونوں اپنی تقدیر پر افسوس کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی باجی نے مجھے وہ کام سکھانا شروع کر دیا جو خود کرتی آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ گھر میں ہی مجھے یہ سب سکھا رہی تھی اور اماں اپنے سامنے باجی کو مجبور کرتی تھیں کہ جلدی جلدی اس کو سکھاؤ۔ میں بھی چپ چاپ بے دلی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، کیونکہ مجھے باجی نے یہی کہا تھا کہ اس وقت جو اماں چاہ رہی ہے وہی کرو، کیونکہ جلد ہی سب کچھ بدل جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیا سوچا ہے یا کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین تھا۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے تو ایک دن اماں کی سہیلی ہمارے گھر آ گئی، جس نے باجی کو اس کام پر لگایا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اب فوزیہ کو بھی بڑی کے ساتھ بھیجنا شروع کر دو، تاکہ اس کی بھی جھجک دور ہو اور پھر وہ بھی کام پر لگ جائے۔ اماں تو پہلے ہی اس انتظار میں تھی، زبردستی تیار کر کے مجھے باجی کے ساتھ بھیج دیتی۔ وہ مختلف محفلوں میں جا کر ناچتی اور گاتی تھی، کبھی کسی کی پارٹی ہوتی تو کبھی شادی کا فنکشن۔ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہر طرح کے مرد جب باجی کو ناچتے ہوئے دیکھتے اور عجیب عجیب فکرے کستے تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایسے ہوا کہ باجی کو کسی شادی کے فنکشن میں جانا تھا اور میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں ہمیشہ ایک طرف بیٹھی رہتی تھی، لیکن اس دن اچانک سے گانا گاتے ہوئے باجی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی تو میں فٹافٹ اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ جن کے ہاں وہ شادی تھی وہ کافی امیر لوگ تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک لڑکا آگے بڑھا اور اماں کی سہیلی سے کہنے لگا کہ اتنے پیسے لے کر تم ہمیں گھسا پٹا شو دکھا رہی ہو، جبکہ اصلی مال تو تم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی تو میں وہیں پر سب کے سامنے بہت زیادہ رونے لگ گئی۔ باجی نے مجھے سنبھالا اور میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے باہر چلی گئی۔ ہم دونوں رکشہ لے کر گھر پہنچے تو اماں نے کہا کہ ابھی تو فنکشن ختم بھی نہیں ہوا ہوگا، پھر اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی اور پیسے بھی نہیں لائی؟ لیکن اس رات باجی کو بھی بہت غصہ تھا۔ وہ مجھے لے کر کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں کافی دیر تک ایسے ہی روتی رہی۔ اس کے بعد باجی نے کہا کہ اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ پھر ہم دونوں نے مل کر نماز پڑھی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، ساتھ ہی اپنی اماں کے دل کو نرم ہونے کے لیے بھی دعا مانگی۔ کتنی ہی دیر ہم دونوں جائے نماز پر بیٹھی رہیں۔ اس دوران اماں نے کئی مرتبہ دروازے پر دستک دی۔ وہ ہمیں آوازیں بھی دے رہی تھیں۔ اماں کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ پریشان ہو رہی ہیں۔ پھر تھک ہار کر اماں اپنے کمرے میں چلی گئیں اور
ہم بھی بغیر کچھ کھائے پیے سو گئے۔ لیکن اگلی صبح جو ہوا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دن کے 10 بج رہے تھے۔ اماں حسب معمول برآمدے میں بیٹھی تھی اور باجی کچن میں مصروف تھی۔ نہ تو ہم نے اماں سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی انہوں نے کچھ کہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بات پر شرمندہ ہیں، لیکن میرے دل میں صرف یہی چل رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ تبھی اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں سر پر دوپٹہ لے کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ سامنے ہی ہمارے علاقے کے مسجد کے امام صاحب کھڑے تھے اور ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو کہ اگر ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے تو ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اماں کو بتایا تو اماں نے بھی فوراً سر پر دوپٹہ لیا اور انہیں اندر بلا کر بیٹھنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد باجی چائے لے کر وہاں گئیں تو میں حیران ہوئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ پہلے سے ان کے آنے کے بارے میں جانتی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی اس بات پر ہوئی جب امام صاحب نے اماں کے سامنے 2 رشتے رکھے جو ان کے اپنے بیٹوں کے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا جس کی بیوی کا کچھ مہینے پہلے انتقال ہوا تھا، اس کے لیے وہ باجی کا رشتہ مانگ رہے تھے، اور چھوٹے بیٹے کے لیے میرا۔ تب اماں کا بھی حیرت سے منہ کھلا رہ گیا اور بے یقینی کی عالم میں اماں نے فوراً امام صاحب کے سامنے دونوں رشتے قبول کر لیے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد باجی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے خود جا کر امام صاحب کے سامنے سارا مسئلہ رکھا اور مدد کے لیے کہا تھا، لیکن تب باجی خود بھی یہ نہیں جانتی تھی کہ امام صاحب اس طرح فرشتہ بن کر ہماری زندگی میں آئیں گے۔ اس بات کے فقط 1 مہینے بعد ہم دونوں کا نکاح سادگی کے ساتھ ان کے بیٹوں کے ساتھ ہو گیا، اور ہم دونوں ایک باعزت گھرانے کی باعزت بہو بن گئی۔ آج ہم دونوں بہنیں خوشحال زندگی گزار رہی ہیں، اور خوشی کی بات تو یہ ہے کہ میری باجی کے ماضی کی کوئی پرچھائی ان کے حال پر نہیں پڑی تھی۔ ہماری اماں اسی گھر میں رہتی ہیں، اور ہم دونوں میں سے کوئی ایک روزانہ ان کے پاس چکر لگا لیتی ہے۔ اماں نے ہم سے معافی مانگی تھی، اور ہم نے بھی یہ سوچ کر اپنی ماں کو معاف کر دیا کہ ان سب میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ اماں باجی کو پڑھا لکھا کر کسی قابل بنا دیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا مجبوری میں آ کر انسان کو کوئی ایسا قدم اٹھا لینا چاہیے جیسا میری ماں نے اٹھایا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔